بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے فتنے کے باب میں؟ میں نے کہا، مجھ کو یاد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم بڑے بہادر ہو، بھلا کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آدمی کو جو فتنہ ہوتا ہے اس کے گھر والوں، مال، جان، اولاد اور ہمسائے سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ، اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس فتنے کو نہیں پوچھتا، میں تو اس فتنے کو پوچھتا ہوں جو موج مارے گا دریا کی موج کی طرح، یعنی اس کا اثر سب مسلمانوں کو پہنچے گا۔ اے امیر المؤمنین، آپ کو اس فتنے سے کیا غرض ہے؟ آپ کے اور اس کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھل جائے گا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ ٹوٹ جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا ہے تو پھر کبھی بند نہ ہوگا، کیونکہ جب دروازہ ٹوٹ گیا تو بند کیسے ہو سکتا ہے؟ شقیق نے کہا، ہم لوگوں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا؟ فرمایا، ہاں، جیسے یہ معلوم تھا کہ کل کے دن کے بعد رات ہے۔ اور میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی تھی جو لغو نہ تھی۔ شقیق نے کہا، ہم لوگ ڈرے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھنے میں کہ وہ دروازہ کون ہے۔ ہم نے مسروق سے کہا، تم پوچھو۔ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ فرات میں ایک پہاڑ نکلے گا سونے کا، لوگ اس کے لیے لڑیں گے تو ہر سینکڑے میں سے یعنی 99 مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا اپنے دل میں، شاید بچ جاؤں اور اس سونے کو حاصل کروں۔ معاذ اللہ، دنیا ایسی ہی خراب شے ہے، لوگ اس کے پیچھے اپنی جان، آبرو، عزت گنواتے ہیں، پھر بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ عاقل وہی ہے جو پہلے سے اس نابکار کو طلاق دے دے۔ سالم نے کہا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جیسی اس کو لائق ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی، جن کا زمانہ بہت پہلے تھا، اپنی قوم کو ڈرایا اس سے، لیکن میں تم کو ایسی بات بتلائے دیتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائیں، تم جان لو کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا اللہ برکت والا کانا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کانا پن ایک عیب ہے اور وہ ہر ایک عیب سے پاک ہے۔ ابن شہاب نے کہا، مجھ سے عمر بن ثابت انصاری نے بیان کیا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال سے ڈرایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، یعنی حقیقتاً کاف، فے اور رے، یہ حروف لکھے ہوں گے، یا اس کے چہرے سے کفر اور شرارت نمایاں ہوگی، جس کو پڑھ لے گا وہ شخص جو اس کے کاموں کو برا جانے گا، یا اس کو ہر ایک مومن پڑھ لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ جان رکھو کہ کوئی تم میں سے اپنے رب کو نہیں دیکھے گا جب تک مر نہ لے گا۔ ربیع بن حراش نے کہا، میں عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ عقبہ نے کہا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، تم مجھ سے بیان کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سنا ہو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تو جس کو لوگ پانی دیکھیں گے وہ آگ ہوگی جلانے والی، اور جس کو لوگ آگ دیکھیں گے وہ پانی ہوگا سرد اور شیریں۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ موقع پائے اس کو چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے، اس لیے کہ وہ شیریں پاکیزہ پانی ہے۔ عقبہ نے کہا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سچ کرنے کے لیے کہ میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یعنی کبھی اس کی تحقیر کی اور کبھی اس کے فتنے کو بڑا کہا، یا کبھی بلند آواز سے گفتگو کی اور کبھی پست آواز سے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا۔
جب ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شام کو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال ان درختوں میں کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دجال کے سوا اور باتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے، فتنوں کا، آپس میں لڑائیوں کا۔ اگر دجال نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کو الزام دوں گا اور تم کو اس کے شر سے بچاؤں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر مرد مسلمان اپنی طرف سے اس کو الزام دے گا، اور حق تعالیٰ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے ہر مسلمان پر۔ البتہ دجال تو جوان گھنگریالے بالوں والا ہے، اس کی آنکھ میں ٹینٹ ہے، گویا کہ میں اس کی مشابہت دیکھتا ہوں عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ۔ عبدالعزیٰ ایک کافر تھا، سو جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کے شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ مقرر وہ نکلے گا شام اور عراق کی راہ سے تو خرابی ڈالے گا داہنے اور فساد اٹھائے گا بائیں۔ اے اللہ کے بندو ایمان پر قائم رہنا۔ اصحاب بولے یا رسول اللہ وہ زمین پر کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن ان میں سے 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے، اور باقی دن جیسے یہ تمہارے دن ہیں۔ تو ہمارے دنوں کے حساب سے دجال 1 برس 2 مہینے 14 دن تک رہے گا۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس دن ہم کو ایک ہی دن کی نماز کفایت کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اندازہ کر لینا اس دن میں بقدر اس کے، یعنی جتنی دیر کے بعد ان دنوں میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ اب تو گھڑیاں بھی موجود ہیں، ان سے وقت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ نبی رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں صاف نہ فرماتے تو قیاس یہ تھا کہ اس دن صرف 5 نمازیں پڑھنا ہی کافی ہوتیں، کیونکہ ہر دن رات میں خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، مگر یہ قیاس نص سے ترک کیا گیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ارض تسعین میں جو خط استوا سے 90 درجے پر واقع ہے اور جہاں کا افق معدل النہار ہے، 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو ایک دن رات سال بھر کا ہوتا ہے۔ پس اگر بالفرض انسان وہاں پہنچ جائے اور جیے تو سال میں 5 نمازیں پڑھنا ہوں گی۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی چال زمین میں کیوں کر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ میغ جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے، سو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم کرے گا وہ ان کی گھاس اور اناج اگائے گی، تو شام کو گورو جانور آئیں گے، پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے، کوکھیں تنی ہوئیں یعنی خوب موٹی ہوگا۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا لیکن وہ اس کی بات کو نہ مانیں گے تو ان کی طرف سے ہٹ جائے گا، ان پر قحط سالی اور خشکی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور وہ 2 ٹکڑے کر ڈالے گا جیسا نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے، پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا، سو وہ جوان سامنے آئے گا چہرہ دمکتا ہوا اور ہنستا ہوا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ ناگاہ حق تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے، دمشق کے شہر میں، مشرقی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو بابلد پر، لد شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، سو اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، سو شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں۔ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ طبرستان کے دریا پر گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے، پھر ان کے پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا، پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ تو
وہ کہیں گے البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا، وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے۔ یہ مضمون اس روایت میں نہیں ہے، اس کے بعد کی روایت سے لیا گیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب گھرے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا، سو اشرفی سے آج تمہارے نزدیک یعنی کھانے کی نہایت تنگی ہوگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، سو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ ان سڑانڈ اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے، یعنی تمام زمین پر ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو حق تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا، بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر، وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہ رہے گا، سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو مثل حوض یا باغ یا صاف عورت کے کر دے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل جماؤ اور اپنی برکت کو پھیر دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ دودھہار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی، اور دودھہار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی، اور دودھہار بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی۔ سو اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یک حق تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجے گا، ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور اثر کر جائے گی، تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی، اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، آپس میں بھیڑیں گے گدھوں کی طرح، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔